ایک شخص جو خود کو خدا کہتا تھا، ایک ظالم جو ماؤں کے ہاتھوں سے ان کے بچے چھین لیتا تھا، ایک بادشاہ جو زمین پر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن پھر وہ ایک دن غرق کر دیا گیا، اتنا ذلیل ہو کر مرا کہ آج بھی دنیا اسے عبرت کی مثال کے طور پر یاد کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے فرعون کے موت کی، قرآن کے الفاظ میں عبرت، سبق اور نشانی عبرت۔ فرعون مصر کا بادشاہ، اصل نام رمسیس دوم مانا جاتا ہے، لیکن قرآن نے اسے فرعون کے لقب سے یاد رکھا، ایسا نام جو قیامت تک ظلم، تکبر اور گمراہی کی علامت بنا رہے گا۔ اس نے دعویٰ کیا، میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، ان کے مردوں کو قتل کیا اور عورتوں کو زندہ رکھا تاکہ ان سے خدمت لے سکے۔ اس کا ظلم اتنا شدید تھا کہ مائیں بچوں کو چھپا چھپا کر پالتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور حکم دیا، جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور فرمایا، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ فرعون نے مذاق اڑایا، کیا تو وہی نہیں جسے ہم نے اپنے محل میں پالا تھا، اور اب تو ہمیں سبق سکھانے آیا ہے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے، عصا زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، ہاتھ نکالا تو وہ چمکدار ہو گیا۔ لیکن ہر معجزے پر فرعون نے کہا، یہ تو جادو ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے جادوگروں کو بلاتا، جنہوں نے سجدہ کر کے مان لیا، ہم ہار گئے، یہ جادو نہیں، یہ سچ ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے غصے میں کہا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ فرعون کی ضد اور سرکشی بڑھتی گئی، پھر اللہ نے مسلسل چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کیے، مینڈکوں کی آفت، جوئیں اور مکھیوں کی بھرمار، پانی خون میں بدل گیا، فصلیں تباہ ہو گئیں، مسلسل قحط۔ لیکن فرعون نے ہر بار کہا، اگر یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ٹلتا وہ پھر اپنی ضد پر آ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کا فیصلہ نازل ہوا، اب وقت ہے فرعون کے انجام کا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر کی طرف روانہ ہوئے۔ فرعون کو خبر ملی تو وہ اپنی فوج کے ساتھ پیچھے پیچھے دوڑا، ایک عظیم جنگی لشکر، گھوڑے، ہتھیار، ساز و سامان لے کر نکلا۔ بنی اسرائیل جب سمندر کے کنارے پہنچے تو گھبرا گئے، پیچھے فرعون، آگے سمندر، اب کیا ہوگا؟ اے موسیٰ، ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنا عصا سمندر پر مارو، تو سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، دائیں اور بائیں بلند پانی کی دیواریں اور بیچ میں خشکی کا راستہ۔ بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون نے دیکھا تو غرور میں آ کر کہا، میں بھی گزر جاؤں گا۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ اسی راستے میں داخل ہوا، لیکن جب وہ درمیان میں پہنچا تو اللہ نے پانی کو دوبارہ ملا دیا۔ فرعون ڈوبنے لگا اور ڈوبتے ہوئے اس نے کہا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی فرما بردار ہوں۔ لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا، اب جب کہ تو پہلے انکار کرتا رہا اور فساد پھیلاتا رہا، آج ہم تیرے جسم کو محفوظ کریں گے تاکہ تو آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ آج بھی فرعون کا جسم مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ جو خود کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ اسے سب کے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ جو معجزے دیکھ کر بھی نہ مانے، اس کا انجام دنیا و آخرت میں برا ہوتا ہے۔ فرعون مر گیا،
لیکن اس کا غرور، اس کا انجام اور اس کا نام آج بھی زندہ ہے عبرت کے لیے۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن پکڑتا ضرور ہے۔ تمہارا رب ظالموں سے غافل نہیں ہے۔ یہ سبق ہے، ظلم کی حکومت کبھی قائم نہیں رہتی، تکبر کرنے والا کبھی بچ نہیں سکتا، اللہ کے نبیوں سے ٹکرانے والا ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ آج ہم سب کو سوچنا ہے، کہیں ہمارے اندر بھی چھوٹا سا فرعون تو نہیں، کہیں ہم بھی تکبر، نافرمانی اور غرور میں تو نہیں ڈوبے ہوئے۔ دوستوں، فرعون کا انجام صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک زندہ ثبوت ہے اللہ کی طاقت، انصاف اور علم کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ ظلم، غرور اور نافرمانی سے بچے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کو اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید اسلامی سبق آموز واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ یہ تھی ایک اور روحانی ویڈیو صفوان اسلامک ورلڈ سے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم رحمت اللہ۔